چادر ڈال کر آپ آ جاتے ہیں لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لیے. آپ نے سیاست کو ذاتیات میں دھکیل دیا ہے. کیپٹن صفدر وہ شخص ہے جس نے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی سیاست میں گندگی اور بدتمیزی لائی کہ نہ فرید کل میرا مقابلہ کر سکتا تھا، نہ آج کر سکتا ہے، نہ آنے والے کل میں کر سکے گا. مجھے ہرایا پی ٹی آئی کے ورکر نے کہ باقی دو بڑی پارٹیوں نے کیا تماشا لگایا. نواب صاحب کو ان 8 یونین کونسلوں میں کوئی ایک پی ٹی آئی کا ایسا ورکر نہیں ملا جس پر وہ اعتماد کرتے اور اس کو الیکشن میں داخلہ کرتے اور وہ الیکشن لڑتا. ان کی نظر جا کر اپنے ہی چھوٹے بیٹے پر پڑی. کھلے دل کے ساتھ، پوری دیانتداری اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے بھائی اشفاق شاہ کی سرپرستی میں، نذیر رائی صاحب کی سرپرستی میں افتخار کو اپنے گھر واپس آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. میرے قابل قدر سامعین، فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ پہ معافی دے دے گا لیکن حقوق العباد میں کوئی معافی نہیں. ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور سیاست کو اگر اچھے طریقے سے شریعت کے مطابق کیا جائے تو سیاست عبادت ہے، اور اسی چیز کو آپ غلط طریقے سے کریں تو آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوگا، معاشرہ بری طرف جائے گا. لیکن میں داد دیتا ہوں حاجی صاحب کی پرورش کو کہ اس نے ہیرا نما بیٹے کو پیدا کیا اور اس کی پرورش کی. ہم نے کسی محفل میں الحمدللہ افتخار بھائی کے متعلق نہ کبھی غلط بات سنی اور نہ کہی. آج یہ دوبارہ ملن جو ہے ہمارے دل صاف تھی، ہماری نیت صاف تھی. آج جو ہمارا ملن ہے اس کا سارا صحرا میں اپنے چچا مسکین آئی صاحب کو دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش کی، یہ دیندار گھرانہ ہے، یہ دین سے منسلک لوگ ہیں، یہ اولاد بھی انشاءاللہ اس حاجی صاحب کا نام آگے لے کر چلے گی انشاءاللہ. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، چنزیب بھائی نے ایک بات کی کہ جی ساری زندگی ہم نے چھجڑ کو ووٹ دیا اور اس بار چھجڑ نے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ تو ایک تحصیل میئر کی نشست ہے، اگر اس کٹھائی پر میری اولاد بھی کا خون بھی اگر ہم وقف کریں تو وہ بھی کم ہوگا. اس کٹھائی نے ہمیں بلدیاتی نمائندہ بنایا، اس کٹھائی نے ہمیں اللہ بخشے میرے چچا مرحوم فیض محمد خان کو ایم پی اے بنایا، اس کٹھائی نے میرے والد کو ایم این اے بنایا، اس کٹھائی نے میرے والد کو 2 دفعہ تحصیل ناظم بنایا. یہ تو ایک تحصیل کی نشست ہے. اگر اپنی جان بھی لگانی پڑے اس علاقے کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، تو خدا کی قسم وہ جان لگانا بھی کم ہوگی. ہم پر اس علاقے کے، اس گاؤں کے بے پناہ احسانات ہیں. اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، جب ہم بھی اپنا تعارف کراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اگی کے، اور پوچھتے ہیں اگی میں کہا تو ہم کہتے ہیں ہم کٹھائی کے رہنے والے ہیں. یہ میری ذات کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم سب نے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنے علاقے کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی اتفاق اور اسی اتحاد کے ساتھ یہ خدمت جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ تعالی. جس کوشش میں سلمان شاہ باجی، شاکی باجی، نذیر رائی صاحب اور چنزیب بھائی شروع ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ان کو وہ کامیابی ملے. اور آپ یہ تصور کریں کہ پورے تحصیل اگی پر نہیں، ضلع مانسہرہ پر بھی نہیں، پورے کے پی کے میں کتنا بڑا میسج جائے گا کہ کتنے پرامن لوگ ہیں جنہوں نے بلا مقابلہ اپنے ممبر منتخب کیے ہیں. یہ اتفاق اور اتحاد کا ایک اعلان ہوگا اور اسی اتفاق اور اتحاد کا اثر ہمارے بھائی ملک اجاز کے الیکشن پر بھی پڑے گا اور لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ ان میں آپس میں کتنا اتفاق، کتنا اتحاد اور کتنا پیار ہے کہ انہوں نے بلدیاتی مشکل ترین الیکشن جیسے مرحلے میں بھی ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کیا. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، میری ذات کے لیے یہ الیکشن لڑنا بہت آسان تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر الیکشن میں کود پڑنا، ہر الیکشن میں داخلہ کرنا مناسب نہیں. سیاست کرنا صرف میرا یا چند خاندانوں کا حق نہیں ہے. یہ ہر گھرانے،
ہر خاندان، ہر غریب کے بچے کا حق ہے۔ آج کیا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا میں تحصیل میئر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا؟ میں وہ شخص ہوں، وہ نوجوان ہوں جو جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ پورے کے پی کے اندر واحد میں امیدوار تھا جس نے آزاد حیثیت سے 11,000 سے اضافی ووٹ لیے۔ یہ میرے اوپر لوگوں کا اعتماد تھا۔ واحد امیدوار پورے صوبے میں تھا کہ جس نے آزاد حیثیت سے 11,000 سے زیادہ ووٹ لیے، اور اس میں بھی 4,000 ووٹ میرے جیپ کی وجہ سے خراب ہو گئے، جو نیشنل اسمبلی کا کینڈیڈیٹ جیپ کے نشان پر کھڑا تھا۔ حالانکہ وہ دستبردار ہو گیا لیکن اس کا سمبل بیلٹ پر آ گیا، اور 4,100 ووٹ ہمارا وہ بھی ضائع ہوا۔ اس کے باوجود 11,000 کا فکرہ ہم نے کراس کیا، تن و تنہا، اور صرف وہ آپ سب کے اتفاق، آپ سب کے اتحاد اور آپ سب کی سرپرستی کی وجہ سے۔ تو اگر میرے پر عوام کا اتنا اعتماد ہے، مجھ پر عوام کا اگر اتنا اعتماد ہے، تو میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں بھی عوام کو ساتھ لے کر چلوں۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ تو میں اور نہ تو میرے خاندان سے کوئی آدمی اس الیکشن میں حصہ لے گا، اور ہم نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، خدمتگار گھرانے سے ہے اور دیندار گھرانے سے ہے۔ ملک اعجاز اعوان صاحب ادھر سے کونسلر بھی رہ چکے ہیں، ممبر ضلع کونسل بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی شرافت، ان کی دیانتداری سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ باقی دو بڑی پارٹیوں نے کیا تماشا لگایا۔ نواب صاحب کو ان 8 یونین کونسلوں میں کوئی ایک پی ٹی آئی کا ایسا ورکر نہیں ملا جس پر وہ اعتماد کرتے اور اس کو الیکشن میں داخلہ کرتے اور وہ الیکشن لڑتا۔ ان کی نظر جا کر اپنے ہی چھوٹے بیٹے پر پڑی اور اپنے بیٹے کو میدان میں اتار دیا۔ حالانکہ جو قربانی پی ٹی آئی ورکر نے دی ہے، میں ہر جگہ پر یہ بات کرتا ہوں کہ نہ فرید کل میرا مقابلہ کر سکتا تھا، نہ آج کر سکتا ہے، نہ آنے والے کل میں کر سکے گا۔ مجھے ہرایا پی ٹی آئی کے ورکر نے، پی ٹی آئی کے ورکر کی محنت نے۔ تو کیا پی ٹی آئی کے ورکر کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ آج یہ فورم اس کو دیا جاتا، آج یہ ٹکٹ اس کو دیا جاتا، تو ہم جیسے نوجوان لوگ بھی اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاتے کہ آج ایک غریب کا بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کی سپورٹ کرو، اس کی داد رسی ہو اور اس کو کامیاب کراؤ۔ لیکن اس نے، جس نے 25 سال خود ضائع کیے، 4 سال بیٹے نے ضائع کیے، آج اپنے دوسرے بیٹے کو لے آیا۔ اور دوسری جانب مسلم لیگ نون، کپتان صاحب جب جیل گیا کرپشن کے چارجز میں، تو مسلم لیگ نون کے ورکر نے کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں تھا۔ مسلم لیگ نون کے غریب ورکر نے قربانی دے کر اس کے بھائی کو ایم این اے بنایا۔ آج مسلم لیگ نون کے تمام ورکرز کو رون کر ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دیا گیا جس کی 7 نسلوں کا مسلم لیگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ بغیر مسلم لیگ نون کے ورکر کی مشاورت کے ٹکٹ دیا گیا۔ میں سوال اٹھاتا ہوں مسلم لیگ نون کے ورکر سے کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، توڑ دو یہ کشکول، توڑ دو یہ غلامی کی زنجیریں۔ اگر یہ شخص اس وقت میں آپ کا نہیں ہوا تو یہ کبھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کا آپ کی طرف اتنا اس کا اختیار نہیں ہے، اتنی اس پہ آپ پر اس کو اتنا اعتماد نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک بلدیات کا ٹکٹ نہیں دے سکتا، تو میں سوال اٹھاتا ہوں کہ آج آپ کی قربانیاں، آج جو آپ نے اتنی دھکے کھائے، مارے کھائی نواز شریف کے نام پر، آج وہ میرٹ کہاں ہے؟ آج آپ کی قربانیوں کا صلہ کہاں ہے؟ آج آپ کی محنت کہاں ہے؟ خدا گواہ ہے، دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ کیا مسلم لیگ نون کے پاس ان 8 یونین کونسلوں میں ایک ایسا ورکر موجود نہیں تھا جس کو ٹکٹ دے دیتے؟ آپ شوکت اوان کو ٹکٹ دیتے، آپ صابر خان کو ٹکٹ دیتے، آپ ملوگا والے وکیل صاحب کو ٹکٹ دیتے، آپ عنایت الرحمان صاحب کو ٹکٹ دیتے۔ اچھے پڑھے لکھے گھرانے کے لوگ تھے آپ کے پاس، لیکن آپ نے ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دیا جس کو آپ نے کل جیل بھیجا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا یہ تھا آپ کا میرٹ؟ کیا یہ تھا آپ کا انصاف؟ کیا یہ تھی آپ کی سچائی؟ چادر ڈال کر آپ آ جاتے ہیں لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لیے۔ آپ نے سیاست کو ذاتیات میں دھکیل دیا ہے۔ کیپٹن صفدر وہ شخص ہے
جس نے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی سیاست میں گندگی اور بدتمیزی لائی. آپ میرے مرے ہوئے دادا کے خلاف باتیں کرتے ہیں جلسوں میں. اعظم سواتی کی سفید داڑھی ہے. کہا جاتا ہے کہ سفید داڑھی والے سے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے. تہجد گزار شخص ہے وہ. آپ اس کی جگہ جگہ پر ذاتیات پر جا کر توہین کرتے ہیں. اعظم سواتی وہ شخص ہے جس نے ہزارہ یونیورسٹی بنائی, جس میں آج غریب کا بچہ جا کر پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کر رہا ہے. اعظم سواتی وہ شخص ہے جس نے ہیڈا انٹرچینج بنایا, جس پر آج ہم سب گزر کر سی پیک سے منسلک ہوتے ہیں. آپ نے کتنی یونیورسٹیاں بنائی جس میں غریب کا بچہ پڑھ سکتا ہو؟ آپ نے کتنے کالج بنائے جس میں غریب کا بچہ تعلیم حاصل کر سکتا ہو؟ آپ نے کتنے ہسپتال بنائے؟ آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے تھے, 5 سال آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے. آپ نے کتنے ہسپتال بنائے جس میں غریب کا بچہ جا کر اپنا علاج کروا سکے, جس میں ایک غریب جا کے اپنے والدین کا علاج کروا سکے؟ آپ تو ایک بی ایچ یو بھی نہیں بنا سکے, آپ ایک پرائمری اسکول نہیں دے سکے. راجہ پرویز اشرف صاحب 9 سے 10 ماہ پرائم منسٹر رہے. 3 یونیورسٹیاں انہوں نے اپنے حلقے میں دی, 3 یونیورسٹیاں. اور اس شخص نے صرف لوگوں کو بدتمیزی, توہین اور لوگوں کی عزتیں اچھالنا سکھایا. چادر پہن کر کوئی غریب نہیں بنتا کپتان صاحب. غربت تب ہوتی کہ تب اگر آپ نے اس غریب کی خدمت کی ہوتی. کچے روڈ نکالنے سے غریب کا بچہ آگے نہیں آئے گا. غریب کا بچہ آگے آئے گا جب اس کو تعلیم ملے گی, جب اس کو صحت ملے گی. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں آپ سے پہلے بھی سیاست ہوتی رہی اور آپ کے بعد بھی ہوگی, لیکن خدا کی قسم اس سیاست کو گند بنانے والے شخص آپ ہیں. جب سے آپ سیاست میں آئے ہیں یہ لوگوں کے ماں باپ والدین کو آپ اس سیاست میں لاتے ہیں, بزرگوں کو آپ سیاست میں لاتے ہیں. کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی لحاظ نہیں, اور اپنے آپ کو کہتے ہیں غریب ہوں میں. 5 کروڑ روپے کی گاڑی میں آپ پھرتے ہیں, 1 ارب روپے کا اس کا مکان بن رہا ہے ٹاؤن شپ میں. اٹلی اور جرمنی سے ٹائل آ رہی ہے اور یہ کہتا ہے میں غریب کا بچہ ہوں, میں غریب ہوں. صرف ڈرامہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں, ووٹ حاصل کرنے کا ڈرامہ, صرف تماشا ہے. اگر آپ میں واقعی یہ سوچ تھی کہ غریب کا بچہ آگے آئے تو آپ ایک غریب کو آج ٹکٹ دیتے ہیں. ہم سب بھی اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے آج الحمدللہ, میرا کوئی چچا زاد, میرا کوئی ماموزاد, میرا کوئی پھپھوزاد, میرا کوئی بھائی الیکشن میں نہیں کھڑا. ہم نے ایک غریب ورکر کو آگے لایا ہے جس کو غریب کی پریشانی کا پتہ ہے, جو غریب کی خدمت کرے گا اور انتہائی آخری حد تک جا کر عاجزی انکساری کے ساتھ غریب کی خدمت کرے گا. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور عوام کے ووٹ کی طاقت سے یہ سرخرو ہوگا, اور انشاءاللہ یہ کامیابی ہم سب کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. میرے بزرگوں اور ساتھیوں, ہم ایک بہترین منشور لے کر بلدیاتی الیکشن میں کودے ہیں. چونکہ یہ گلی نالی کا الیکشن ہے, اس میں ایئرپورٹ یا موٹر وے جیسے منصوبے نہیں ہو سکتے. اس میں چھوٹے چھوٹے روڈز بن سکتے ہیں, چھوٹے ہاسپٹلز بن سکتے ہیں, انفراسٹرکچر بہتر ہو سکتا ہے, نکاسی کا کام ہو سکتا ہے, اسٹریٹس جو ہمیں گلیوں کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, یہ پہلے سال کا تمام فنڈ اس اسپتال میں لگایا جائے, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے تحصیل اگی کو اسپتال کا ہے. یہ اسپتال پچھلے 15 سال سے ہم سن رہے ہیں, بن رہی ہے, تعمیر ہو رہی ہے, پروسیس میں ہے, فنڈ آ رہا ہے, فنڈ جا رہا ہے. انشاءاللہ ہمارا سب سے پہلا قدم اس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو قیام میں لانا اور اس کو فنکشنل بنانا. اور فنکشنل سے مراد کہ اس میں لیب ایکٹیو ہو, اس میں ڈاکٹرز موجود ہوں, اس میں پیرامیڈک سٹاف موجود ہو. نمبر 2, ہماری ان 8 سٹوڈنٹ پوسٹوں کی تحصیل میں جتنی مکتب سکول ہیں, جتنے بھی مکتب سکول ہیں, ہم انشاءاللہ ان کو اپ گریڈ کر کے پرائمری کا درجہ دلائیں گے انشاءاللہ تعالی, تاکہ غریب کا بچہ تعلیم حاصل کر سکے. اور اس کے علاوہ نمبر 3, ہماری یہ خواہش ہوگی کہ جو کالج ہے اوگی کا کالج, اس میں مزید اپ گریڈ کیا جائے, اس میں لیبز لائی جائیں, اس میں سائنس لیب لائی جائے, تاکہ ہمارے بچوں کو بیچلرز تک کی ڈگری ہمارے اس کالج سے ملے. انشاءاللہ ان 3 منشور کو لے کر, اور اس سے سب سے چوتھا پوائنٹ جس سے ہم عوام کے درمیان جڑاؤ ہوگا, وہ یہ کہ ہمارے بہت سے ایسے گاؤں ہیں, محلے ہیں
جن میں اگر چھوٹی چھوٹی سڑکیں بنائی جائیں تو ایک دوسرے سے منسلک ہو جائیں گے. جس طرح ہمیں گھوم کر کسی گاؤں کو آنا جانا پڑتا ہے, یہ سلسلے کو ہم ختم کر کے جو چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں وہ تعمیر کریں گے تاکہ جتنی آبادیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے منسلک ہو جائیں. اور پانچواں, ہم انشاءاللہ اگی بائی پاس کا تعمیر کریں گے انشاءاللہ تعالی, جو گرڈ سے ہوتا ہوا تھوا اور تھوا سے ہوتا ہوا RXC چارباغ کو نکلے گا, تاکہ یہ جتنی آبادی ہے ان کو بازار بائی پاس ہوگا. کوئی ایمرجنسی میں ہوتا ہے, کسی نے اسپتال جانا ہوتا ہے, بچوں کے اسکول کا مسئلہ ہوتا ہے, انشاءاللہ ہمارے منشور میں یہ بات ہے کہ ہم ایک بائی پاس بنائیں گے جس سے یہ ساری آبادی جو ہے مستفید ہو سکے. اس کے علاوہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم سب مل کر ایک کردار ادا کریں گے کہ اس وقت یہ روڈ ہمیں بہت بڑی مشکل ہے. اس روڈ کی, اس روڈ کا الحمدللہ ہم نے سروے بھی کروایا ہے اور PC1 ہم نے جمع بھی کروایا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کا فنڈ ریلیز ہو جائے گا تاکہ یہ جتنی آبادی ہے ان کو مانسرا جانے کے لیے بھی, یہ جو ہمیں اعظم سوادی صاحب نے تحفہ دیا ہے اس کی شکل میں, انٹرچینج کی شکل میں, ایگزٹ کی شکل میں, تاکہ یہ آبادی اس روڈ اس ایگزٹ سے فائدہ اٹھا سکے. یہ 7 کلومیٹر اس کی لمبائی بنتی ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہمیں 7 کلومیٹر روڈ کو تعمیر کروائیں گے تاکہ یہ جتنی آبادی ہے, ہمارا جو مین روڈ ہے اگی روڈ مانسرا روڈ, اس پر بھی ٹریفک کم ہو جائے گی اور ہم آرام سے سی پیک سے, جس نے ایبٹباد مانسرا یا آؤٹ آف سٹی جہاں بھی جانا ہو تو وہ آسانی سے پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک بڑا جلسہ کا انعقاد کریں گے جس میں پورا تفصیل سے منشور بیان کیا جائے گا. میری آپ سب سے, میرے سننے والے دیکھنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ آج ایک غریب کا بچہ, ایک ورکر ہم نے آگے لایا ہے, اس کا ساتھ دیں. اور سب سے بڑی بات کہ ہماری سرپرستی علماء کرام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے امیدوار کے پاس جمعیت علماء اسلام کا ٹکٹ ہے اور آپ دیکھ لیں نتائج جو بلدیات کے پہلے مرحلے میں آئے ہیں, اس میں جمعیت نے ٹاپ کیا ہے. ہمارا رابطہ جاری تھا جمعیت کے ساتھ, تو اسی اثناء میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ٹکٹ ملک اعجاز کو دیا جائے. ہم جمعیت علماء اسلام اور ان کے تمام کارکنان ان کے قائدین کے مشکور ہیں, انہوں نے ہمارے امیدوار پر اعتماد کیا اور انشاءاللہ تعالی چھجڑ گروپ اور جمعیت علماء اسلام ایک پیج پر ہو کر ملک اعجاز کی بھرپور کمپین چلائیں گے. اس میں ہماری سرپرستی شاکی باجی, مسکین آئی صاحب, افتخار بھائی, ان سب کی سرپرستی میں سلمان شاہ باجی اور جتنے ہمارے معززین ہیں, عصمت بھائی ہیں, آصف بھائی ابھی آج نہیں ہے, ان سب کی سرپرستی میں ہم دن رات محنت کریں گے اور انشاءاللہ یہ سیٹ بھاری مینڈیٹ سے عوام کی طاقت سے جیتیں گے انشاءاللہ. میں تہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب نے ہمیشہ مجھے, میرے خاندان کو عزت دی. خدا مجھے بھی اتنی طاقت, اتنی صلاحیت دے کہ میں اس سے 100 گنا زیادہ عزت آپ کی کر سکوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ.